اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ آیت نمبر 105 and 106 یعنی 105 106 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 105 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. وَقُلِ اعْمَلُوا تو قل یعنی کہ وقل اور کہو ان سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، حکم کر رہا ہے اللہ کہ کہو ان سے کہ جو لوگوں نے ابھی جیسے جو توبہ کیے اور جس طرح سے اللہ نے بولا کہ اللہ ان کے لیے توبہ کے لیے پلٹے گا، وہ لوگ جو مطلب اچھے اعمال بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ان لوگوں سے برے ایول اعمال بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو مکس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے گناہ ہوا ہے اور مطلب اعتراف کرتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ اب ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو وقل یعنی کہ کہو ان سے وقل اعملوا کہ اب اعملو یعنی کہ مطلب کرو، یعنی کہ مطلب یو ہیو ٹو ورک یعنی یو ہیو ٹو ڈو. تو اعملو فسیر اللہ تو جلد ہی یعنی کہ مطلب دیکھے گا تمہیں، اللہ بھی تم کو نوٹ کرے گا، تم کو آبزرو کرے گا، یعنی کہ تم کو دیکھے گا اللہ، یعنی تم اعمال کرو، یعنی بہت اچھے اچھے اعمال کرتے جاؤ. اعملو فسیر اللہ عملکم کیونکہ تمہارے اعمال کو، تمہارے ورک کو اللہ دیکھے گا. وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے، یعنی کہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَالْمُؤْمِنُونَ اور جو مومن ہے بلیورز ہے وہ بھی دیکھیں گے، یعنی دیکھیں گے نا کہ اب یہ بندہ جو ہے اس نے توبہ استغفار کیا، معافی مانگا ہے اللہ سے اور اپنے گناہ کا اس نے قبول بھی کیا ہے، تو اب یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ سب اچھا ٹھیک کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے کہ نہیں. تو مومن بھی تو دیکھیں گے نا جو ساتھ میں ہیں، اور اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے. بندہ اگر خالی یہ بول دے کہ بھائی مطلب ٹھیک ہے ابھی میں نے توبہ بھی کر لی اور میں نے اپنے گناہ کو قبول بھی کر لیا، لیکن وہ کچھ کرے نا ابھی آگے یعنی کوئی اچھے اعمال نہ کرے تو پھر فائدہ کیا. تو اللہ اس چیز کے لیے بول رہا ہے وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ اس کے بعد تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم الغیب کی طرف، اور وَالشَّهَادَةِ یعنی عالم الغیب اور شہادہ یعنی جو غیب کا جاننے والا ہے اور کھلے کا بھی جاننے والا یعنی اوپن کا. تو جو یعنی وہ کون ہے، وہ اللہ ہی ہے خود. تو تم کو لوٹا دیا جائے گا بعد میں اینڈ میں، یعنی کہ تم کو واپس لوٹایا جائے گا اس کی طرف جو کہ عالم الغیب ہے یعنی غیب کا جاننے والا، انسین کا جاننے والا، اور والشہادہ تو اور جو کھلے کا جاننے والا. فَيُنَبِّئُكُمْ اور اس کے بعد وہ تمہیں خبر دے گا، یعنی تمہیں بتائے گا، نبأ یعنی کہ خبر، تو وہ پھر تمہیں بتلائے گا بِمَا كُنْتُمْ تعملون کہ تم کیا کر رہے تھے، یعنی وہ چیز جو تم دنیا میں کر رہے تھے اللہ اس کی خبر دے گا آخرت میں کہ دیکھو تم یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اب جب تم نے توبہ کی ہے تو اب صحیح راستے پر ہی چلو، غلط مت کرو. اینڈ سے ورک رائچسنس soon will Allah observe your work and his messenger and the believers. Soon will you be brought back to the knower of what is hidden and what is open. Then will he show you the truth of all that you did. چھوڑ نہیں دیا اللہ نے کہ چلو ان لوگ نے ابھی بول دیا معافی مانگے تو چلو ہاں بھائی ٹھیک ہے. اس کی نوٹ ہے 1353 The repentant should be encouraged یعنی جو بھی توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو اور زیادہ اس بات کے اوپر اکسانا چاہیے اس کو کہ آفٹر دیئر ریپینٹنس ٹو امینڈ دیئر کنڈکٹ، کہ یعنی جب تم نے توبہ استغفار کر لیے تو اب اپنے پورے جو بھی تمہارے اخلاق ہے یا جو بھی تمہارے مینرز ہیں وہ سب کو اب صحیح کرو، بالکل درست کرو، اصلاح کرو ان کی. The kindly interest of their brethren in them will strengthen them in virtue and blot out their past. تو جو ان کے مطلب پورے اطراف چاروں طرف جو بھی بلیورز ہیں، جو مطلب ایک بلیورز کا ایک بھائی چارہ ہے، تو وہ جو اسلام کے اندر جو بھائی ہیں ان کا ہمدردی، ان کا نرماز کا سلوک جو ہے وہ اس بندے کو مطلب اور مطلب مضبوط کرے گا، کہ مطلب اس کو اور نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف لائے گا، اور اس کے پچھلے پاسٹ میں اس نے جو غلط کیا تھا اس کو وہ بلاٹ آؤٹ کر دے گا. کیونکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں اگر وہ تانے تشنے دیتے رہے اور بولے یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، تو اس کو سدھرنے کا موقع کب ملے گا؟ پھر جب بندے کو سدھرنے کے لیے تو تمہارے آس پاس کے لوگ بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا. پھر when they go back into eternity، یعنی کہ جب تم جاؤ گے آخرت میں، they will understand the healing grace which saved them. تو تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کا جو فضل تھا جس سے اللہ نے ان کی سب چیز کو یعنی کہ مطلب ہیل کر دیا، یعنی جو بھی انہوں نے غلط کیا تھا وہ سب پورا کے پورا ختم اللہ نے کر دیا، اس کو ہیل کر دیا. اور یعنی کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا زخم جو ہے اس کو پورا کے پورا زخم کو ہیل کر دینا، یعنی کہ اچھا کر دینا. تو وہ جو ہے یعنی وہ کیسے بچ گئے، یعنی آخرت میں ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ وہ کیسے بچ گئے، کہ اللہ کا وہ جو فضل. Just as the evil ones will then have their eyes opened to the real truth of their spiritual degradation. تو جو اور ایسے ہی جیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا ان کے اوپر اتنا ہیلنگ گریس آیا، لیکن جو ایول لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ ان کی آنکھیں تب کھلے گی کہ ان کے سامنے جب سچ آئے گا اور روحانی طور پر وہ کتنے گرے ہوئے تھے اور کتنے غلط تھے اور کیسے غلط کام انہوں نے کیے، گناہ کیے، تو وہ بھی دیکھیں گے. پھر یعنی جو ایول ونز ہیں وہ. The similar words in verse 84 and here clench the contrast. یعنی یہاں پر یعنی یہ دونوں کا ایول اور گڈ، یعنی کہ جو ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا اور اس کو مکس اپ ہو گیا، مکس اپ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اچھائی کی طرف انسان کو آنا ہے، اور ایک ایول والا جو سو آنا ہی نہیں ہے. تو پھر اب ہے آیت نمبر 106. وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبوہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. وآخرون اور بھی ہیں دوسرے، وہ دوسرے اور بھی ہیں، اور وہ 3 لوگ جو تھے، یعنی کہ مطلب ایک تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ اور 2 جن ہیں جو کہ بہت بلیورز ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور وہ بالکل مطلب صحیح ہے، لیکن ان سے بھی خطا ہوئی. لیکن ان کی خطا جو ہے وہ وہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا جو پروکراسٹینیشن کرتے ہیں نا کہ چلو بعد میں کر لیں گے، ارے میں ابھی میری تو اونٹنی اتنی مضبوط ہے اور وہ تو اتنا بڑا لشکر نکل رہا ہے تو وہ تو سلو جائے گا، تو میری تو اونٹنی لے کے میں فاسٹ پہنچ جاؤں گا، جب تک اپنی گھر کی چھاؤں میں تھوڑا بیٹھتا ہوں نا پھر میں نکلوں گا ذرا 1-2 دن لیٹ اور پکڑ لوں گا، کیچ اپ کر لوں گا. تو یہ جو تھاٹ ہے نا، بولتے یہ چیز جو شیطان کرتا ہے کہ شیطان انسانوں کو اس طرح ورگلاتا ہے اور بولتا ہے ارے ابھی مت کر، ارے ابھی مت سن، ارے ابھی قرآن کا کائے کو کر رہے ہیں نا، زندگی پڑی ہے نا بھائی تو کر لینا بعد میں، ابھی نہیں کرنا، جب ہی ایک دم مطلب بڑھاپا بہت آ جائے گا، مرنے کا ٹائم قریب آ جائے گا تبھی کرنا. تو یہ ایسی سب باتیں شیطان جو ہے وہ کرواتا ہے. تو اس کے لیے بہت انسان کو الرٹ رہنا چاہیے کہ جو اتنے اچھے جو تھے صحابہ کرام، ان سے بھی یہ خطا ہوئی نا کہ وہ بعد میں اتنے لیٹ ہو گئے کہ اب وہ کتنا بھی تیز جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچ اپ نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں اب ان کی بات ہو رہی، وہ 3 جن کی.
وآخرون مرجون لأمر اللہ، کہ ان کو اب جیسے کہ مطلب کہ اللہ جو ہے، اللہ کا جو کمانڈ، یعنی ابھی اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ابھی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو اللہ ابھی ان کا مطلب اس میں رکھا ہے سسپینس میں کہ ابھی ان کے بارے میں اللہ کو فیصلہ کرنا ہے، ابھی کیا نہیں ہے. تو مرجون لامر اللہ اما یعذبوہم، کہ ان کو عذاب دیا جائے، سزا دیا جائے، پنش کیا جائے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا پھر ان کو مطلب رحم کر کے معاف کر دیا جائے. تو اللہ نے ابھی کچھ کیا نہیں ان کے بارے میں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تو سب کچھ جانتا بھی ہے اور حکیم ہے، حکمت والا. تو وہ اپنی حکمت میں جو بات ہوئے گی وہ وہی کرے گا. اور یہ وہ 3 جن ہیں کہ جن کو بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور وہ بائیکاٹ اتنا بھاری تھا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی. یہاں تک کہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیویوں کو بھی بولے کہ مطلب بالکل ان لوگ سے کوئی تعلق مت رکھو، لیکن چلے جاؤ اپنی ماں کے گھر یا جا. مگر پھر وہ جیسے انہوں نے جیسے بولی کہ نہیں بہت ہی ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، تو ان کا کھانا وانا پھر کون دیکھے گا. لیکن بات بالکل نہیں کر رہے تھے. یعنی کہ یہ بائیکاٹ 50 دن کا تھا، لیکن وہ 50 دن ان لوگ پہ اتنے بھاری گزرے ہیں. تو اللہ کا طریقہ ہے نا، سب کے لیے الگ الگ. ہاں، منافق کے لیے الگ تھا، پھر یہ جو ابھی جنہوں نے مکس کیا گڈ اینڈ بیڈ، ایول اینڈ وہ، تو اس کے لیے الگ تھا. اور ابھی یہ 3 جو ہے یہ ہے بہت ہی اچھے، یعنی کہ جلالی صحابہ کرام ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے کیا. They are yet others held in suspense for the command of Allah, whether He will punish them or turn in mercy to them. And Allah is all knowing, wise. اور اس کی بھی نوٹ ہے 1354. The categories of men are mentioned، یعنی الگ الگ کیٹیگری کے، whose faith was tested and found wanting in the Tabuk affair. کیونکہ تبوک کا جو یہ تھا مطلب معاملہ، اس کے اندر سب کے ایمان کی ایک بولتے نا امتحان ہو گیا کہ دیکھو کس میں ایمان کی کتنی کمی ہے، یعنی اس کو ایمان کی کتنی کمی ہے. بٹ دیئر کیریکٹرسٹکس آر پرفیکٹلی جنرل، یعنی کہ ان کی یعنی جو ان کی مطلب عادتیں، حرکتیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک پرفیکٹلی جنرل ہے. یعنی کہ مطلب ہر عام آدمی سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ لوگ بھی ویسے. اینڈ وی میں ہیئر کنسیڈر دیم ان دیئر جنرل ایسپیکٹس، تو ہم ان کو یہاں پر اسی طرح سے کنسیڈر کریں کہ جیسے کہ مطلب ان لوگ جو بھی ہے انسان تو ہے نا. تو نمبر 1 دا ڈیپ ڈائڈ ہپوکریٹس، تو سب سے پہلے تو وہ ہے جو ہپوکریٹس، جو منافق جو ہے وہ who when found out make excuses because otherwise they will suffer ignominy. تو یعنی ان لوگ جب پتا چل گیا کہ ہاں بھائی اب ہم پکڑے گئے، یا مطلب ہم تو اب تم بہت بہانے کر رہے ہو، ایسے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ سب لوگ جو ہے تمہیں بے عزت کریں گے، تم رسوا ہو جاؤ گے، ڈسگریس. تو اسی لیے بہانے کرو تاکہ بچ جاؤ. They are unregenerate and obstinate and there is no hope for them. تو یہ لوگ جو ہے، ان لوگ جو ہے یہ لوگ مطلب ایول ہے، یعنی کہ بہت ہی ہینس لوگ ہیں یہ لوگ، یعنی کہ اور ڈھیٹ قسم کے بھی ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ نہیں تو واپس لوٹ کے انسان آ سکتا ہے کہ نہیں ہم ایمان پہ آ جائیں. نمبر 2 جو ہے ٹائپ، دیر آر دوز ہو ہیو لیپسڈ انٹو ایول. تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے سمجھو ٹیمپرری طور پہ مطلب بھول چک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جیسے کہ وہ سوچے کہ میں پکڑ لوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میں فاسٹ جاؤں گا، لیکن وہ ہوا نہیں. بٹ آر ناٹ آل ٹوگیدر ایول، وہ لوگ ایول نہیں ہیں. دے ریپینٹ اینڈ ایمینٹ، وہ لوگ اپنی استغفار بھی کرتے ہیں، اپنی توبہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں. اینڈ آر ایکسپٹیڈ، اور وہ ان کا قبول کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی قبول کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی قبول کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے، دیر آر ڈاؤٹ فل کیسز، وہ کیس ایسے ہیں کہ جس کے لیے ابھی تھوڑا شک ہے کہ ابھی کیا کرے گا اللہ. بٹ اللہ ول جج دیم، اللہ ان کا بھی فیصلہ کرے گا. A 4th category is mentioned
in 107 which will be discussed later. تو وہ 107 کی جو آیت ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر مطلب ایک اور کیٹیگری ہے چوتھی جس کا ڈسکشن بعد میں ہوگا.